یہ بیماریاں جو ہے بندے کو اللہ کی طرف پلٹا دیتی ہیں۔ اگر کسی بندے کو بیماری لاحق ہو جائے تو پہلے کسی اور طرح سے جیتا ہے، لیکن بیماری لاحق ہونے کے بعد کتنا بھی بگڑا ہوا انسان ہو، کتنا ہی بگڑا ہوا مسلمان ہو، تھوڑے دنوں کے لیے صحیح لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کرواتا ہے، بھلے بعد میں وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے، لیکن جب وہ پرابلم میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تو اللہ کی طرف پلٹ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کراتا ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ایک فائدہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرتا ہے۔ عام طور پر انسان موت کو یاد کرتا ہے، اور موت کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی، شہوتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ اور یہ موت جب بھی آئے گی، جہاں بھی آئے گی، جب لکھا ہوگا فوراً آ جائے گی، ایک ساعہ کے لیے، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی ٹلے گی نہیں۔ تو انسان بسا اوقات بیمار ہو کر کے موت کو بھی یاد کرنے لگتا ہے، اور انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ پہلے اگر سخت دل ہوتا ہے تو بعد میں نرم پڑ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ انسان بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے اور انسان بہت ظالم و جابر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اگر اس کو بیماری دے دی ہے، بیماری کے نرغے میں آ کر کے وہ پھنس گیا ہے، تو اس کے بعد جب وہ صحتیاب ہوتا ہے نا، تو اس کی پوری حالت بدل جاتی ہے، سخت دل، نرم دل ہو جاتے ہیں۔ بیماریاں اگر آتی ہیں تو ہمیشہ اللہ بیماریوں میں ہی نہیں رکھے گا، اس کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں، ہر پریشانی کے بعد آسانی، تو بیماریوں کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں۔ تو انسان اس سے بھی وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اگر یہ بیماری دی ہے تو اس کے بعد آسانی ضرور لے کر کے آئے گا۔ تو ایک طرح سے اللہ کے حوالے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بیماریوں کے اگر فائدے دیکھیں گے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلے زمانے کے جو ہمارے علماء ہوتے تھے، جو سلف علماء ہوتے تھے کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ کہ اگر مصیبتوں میں اللہ مبتلا نہ کرے تو ہم لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ پہلے کے جو علماء سلف ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے دنیا میں پریشانی میں مبتلا نہ کیا، بیماری میں مبتلا نہ کیا، تو شاید آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ کیوں کہتے تھے؟ کہ بندہ یہ جو پلٹتا ہے اللہ کی طرف نا، ایک ہی حالت میں رہ کر کے بندہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے، یا پلٹتا ہے تو ایک الگ انداز میں پلٹتا ہے، لیکن انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے نا تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور خاص طور سے جو نیک لوگ ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو سلف علماء جو پہلے کے علماء ہوتے تھے کہتے تھے کہ اگر بیماریاں لاحق نہ ہوں تو انسان کی آخرت شاید تباہ ہو جائے، یعنی انسان اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا، اللہ سے دعا استغفار نہیں کرے گا، شاید اس کی آخرت نہ بنے۔ اور ایک خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ بیمار نہ کرے، سال بھر دیکھو اگر کسی کو اللہ نہ بیمار کرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے ناراض ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس کے جو فائدے ہیں نا، اللہ جو اس سے خطاؤں کو مٹاتا ہے، جو گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھیں، اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس طرح سے وہ ایک رائے رکھتے تھے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مبتلا نہ کرے بیماریوں میں، تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہے۔ بیماریوں کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو رحمت سمجھنا چاہیے، اور رحمت سمجھ کر کے جو ہے اس کو فیس کرنا چاہیے۔